سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ نظر جو لوگ یورپ میں، امریکہ، کینیڈا یا کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ جو قوانین ہیں بڑے سخت ہے، اور ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ لوگ ہمارے اوپر کتنی نظر رکھتے ہیں۔ کوئی بھی کوئی غلط کام کسی کی نظر سے گزر جائے اور پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فوری طور پہ پولیس کو طلب کر لیا جاتا ہے، اور پولیس پہ تحقیقات کرتی ہے۔ تحقیقات سے پہلے جو بھی بندہ پکڑا جاتا ہے اس کی مشہوری ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پروگرام کرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی خبر ہمیں ایسی ملے اور پھر ہم کھلبلی مچائیں۔ ان میں شاید آپ سوچ رہے ہو کہ ہم بھی شامل ہیں، مگر یہ 2-3 دن پہلے کی خبر ہے، ہمارے پاس پروگرام کافی ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا لیٹ کر رہا ہوں میں پروگرام، لیکن میرا خیال ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے پروگرام دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ایک سکھ ہے، عمر ہے 78 سال، اور اسے گرفتار کیا گیا۔ کیوں گرفتار کیا گیا اور کیا وجہ تھی پولیس نے اتنی بڑی عمر کے بندے کو ایسے جرم میں گرفتار کیا؟ اور آپ کو پتہ ہے 78 کا جب بندہ ہو جاتا ہے تو دادا نانا تو بننا ہی ہوتا ہے، اور اس پہ الزام یہ لگا جی کہ 12 سال کی لڑکی کے ساتھ اس نے کچھ چھیڑخانی کی ہے۔ اب جب تحقیقات کی گئی، جب یہ میں نے گہرائی سے نظر دوڑائی تو پتہ چلا یہ 30 دفعہ ہوا ایک پارک میں، اور یہ کینیڈا کا واقعہ ہے۔ وہاں پہ اس پر الزام لگا کہ 3 دفعہ ایک پارک میں اس نے کوشش کی کہ کسی بچی کے ساتھ جس کی عمر 12 سال تھی اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات قائم کرنے کی الزام یہ ہے۔ پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ آج کل اس کی کافی مشہوری ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی، لیکن کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ کئی لوگ بچوں کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں، وہ غلط نظر نہیں ہوتی ان کی، ابھی یہ تو تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن ویسے میں دونوں پہلو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور اکیلے ہوتے ہیں گھر میں، پریشان ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسا ماحول، اور وہ کوشش کرتے ہیں کوئی غلط نظر سے نہیں، ویسے ہی کہ چلو کسی کے ساتھ دوستی ہو جائے یا کسی کے ساتھ پیار سے بولنا شروع کر دیں، مگر دوستی بھی اپنے ہم عمر سے اچھی لگتی ہے، یا کوئی چلو کم از کم بالغ تو ہو۔ یہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے کینیڈا، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جہاں بھی 18 سال سے کم جو ہیں وہ بچوں میں گنے جاتے، بالغ نہیں گنے جاتے، اور یہ بڑا ایک خطرناک کیس ہوتا ہے۔ اب اس پہ جو الزام لگے ہیں، پولیس نے ضمانت سے پہلے جج سے یہ باقاعدہ وقت لیا کہ ہم اس کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں اور پوچھ گچھ کریں گے، اور اس پوچھ گچھ کا مقصد یہ نہیں کہ صرف اسی بچی سے پوچھ گچھ کریں گے، اور بھی جو بچے اس پارک میں آتے تھے ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کے ساتھ تو نہیں اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا، کیونکہ یہاں پہ جب پولیس سے کسی کو چیک کرتی ہے یا کسی کے اوپر الزام لگتا ہے تو پھر اس کی مکمل جنم کنڈلی جو ہوتی ہے وہ نکالتی ہے، اس کے بعد ہی اس کی جان چھوڑتی ہے۔ اس طرح کے واقعات یہاں انگلینڈ میں بھی بڑے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں آئے دن پولیس ان کو ہی پکڑتی ہے، فیس بک پہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو جب وہ غلط باتیں لکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ اپنے ماں باپ کو بتا دیتی ہیں، یا ماں باپ ان کے موبائل چیک کر لیتے ہیں، یا ان کے جو بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ چیک کر لیتے ہیں، تو وہ پھر یہاں پہ ایک نیا سیاپا ان کے لیے پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ ویسے تو اس پر میں نے کئی دفعہ توجہ دلائی، مگر آج 78 والا جو پہلے کیس تھا تو میں نے سوچا دوسروں کو بھی ذرا پتہ چل جائے کہ پھر وہ پولیس جو ہے یہاں پہ گرفتار بھی کرتی ہے، اور بڑا لمبا کیس بھی چلتا ہے، اور پھر لمبی جیل ہوتی ہے، 12 سال تک جیل ہو سکتی ہے، یہاں پہ زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جو لڑکے یہاں پڑھنے آئے ہوتے ہیں وہ نئی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بگڑے ہوئے لڑکے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں پہ نارمل ہے، اگر کوئی مسئلہ بڑھ بھی گیا
تو پولیس بھی ہماری، ملک بھی ہمارا، پیسہ بھی ہمارے پاس، یہاں پہ جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ان ممالک میں بہرحال اس طرح کی کوئی سہولت نہیں ہے جو ہمارے ممالک میں ہے۔ تو میں نے پچھلے دنوں بھی ایک پروگرام بھی کیا تھا، ایک کیس بھی میری نظر سے گزرا تھا کہ لمبی جیل ہوئی اسے، اور وجہ یہی تھی کہ جو لڑکیاں تھیں چھوٹی عمر کی تھی، ہاں 18 سال سے اوپر ہے، آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہے گپ شپ لگائیں، تعلقات قائم کریں، مگر زبردستی نہیں۔ یہاں بھی ایک ایسا بھی کیس آیا تھا، 3 عورتوں کے ساتھ شاید زبردستی کرنے کی کوشش کی، اس میں سے پھر وہ پکڑا گیا ایک کیس میں، اور وہ بھی جیل میں ہے۔ تو یہاں پہ انگلینڈ میں میں حیران ہوں، اتنے ہمارے ایشین ہیں جو آئے دن پکڑے جاتے۔ ایک لڑکی انہوں نے پکڑی ہے انڈین، وہ کمپنی کا 2 لاکھ کھا کے ہضم کر کے، تو وہ آ رہی تھی تو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا۔ کسی کمپنی میں کام کرتی تھی، وہاں تصویر اس کی بھی کوشش کروں گا لگا دو، فنانس کا جو بھی سلسلہ تھا اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے کوئی لمبی منجی ٹھوکی، اب اس کی منجی جو ہے وہ پولیس نے ٹھوکی، کیونکہ فراڈ کا کیس ہے۔ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائیویٹ کمپنی ہے یا جو بھی ہے اور آپ وہاں پہ فراڈ کرتے رہیں۔ وہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی زبردست وہ ہالیڈے کر کے آ رہی تھی، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایئرپورٹ پہ آگے ہالیڈے جو کی ہوئی ہے اس کا آگے امتحان شروع ہونے والا ہے، کتنی دیر تک کے لیے یہ جیل میں جائے گی۔ بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں یہاں۔ میں تھوڑا سا ایک اور بتا دیتا ہوں، ایک سسر صاحب پکڑ لیے، بڑی بڑی مونچھیں ان کی، الزام یہ کہ بہو کو قتل کر دیا۔ پھر پولیس کو فون کیا، ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، یہ بھی انگلینڈ میں واقعہ پیش آیا، اور کہا جی کہ اپنا اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، باقی گھر والے بھاگ گئے تھے گھر سے، اور جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ سسر صاحب پاکستان سے اس کو بیاہ کر لائے تھے اور یہاں اسے قتل کر دیا۔ اب وہ جیل میں ہے، لڑکی تو دنیا سے چلی گئی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یورپ میں آ کے سب کو عقل آ جاتی ہے، شعور آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تو میرا خیال ہے یہاں پہ پھر آپ بھی کم عقلی سے کام لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جڑے بگڑے ہون جڑے اتنے پیڑے لاہور بھی پیڑے، اور ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس کی وجہ سے ہم یہاں کے قوانین کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو جی یہاں مرضی سوچ لگا لو، اور اسی سوچ کے چکر میں پھر اپنا جو ہے وہ سوچ لگ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کیس بن جاتا ہے۔ کبھی بھی قوانین کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، چلے کبھی غلطی سے کچھ ہو گیا تو ہو گیا، لیکن جان بوجھ کر اس طرح کے معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ اب یہ 78 سال کا جو بندہ ہے، اگر تو اس کا کیس ثابت نہیں بھی ہوتا، لیکن اتنی دیر تک کیا آپ سمجھتے ہیں جتنی ذلت اور رسوائی اس وقت سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، یا یہ جو میں نے بتایا کہ سسر نے بہو کو قتل کر دیا، یا پھر وہ لڑکی پکڑی گئی، عزت تو ایک دفعہ خاک میں مل گئی، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ تو جناب مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ دلانا کہ یار اجے بھی بچ، باقی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لمبی بات کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس تو ٹائم ہے سننے کا، مگر کیونکہ نئے پروگرام کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے ہمارے ساتھ، تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔